السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کو تقریباً 3 سال کا عرصہ گزر چکا۔ آج بھی اس ملک میں سوال بہت ہیں ان کی شہادت کے بارے میں، جواب اتنے نہیں، ہمارے سامنے کم از کم جواب کوئی نہیں آیا کہ کون تھے، کیسے ہوا، کیا لیڈز ہیں، کس طرف انویسٹیگیشن جا رہی ہے، کیا حکومت سیریس ہے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قاتلوں کو پکڑنے میں، کس طرف معاملات جائیں گے اگلے 1 سال میں، کیونکہ جب بھی محترمہ کی شہادت کی تاریخ قریب آتی ہے، جب ان کی برسی کی تاریخ قریب آتی ہے تو پروگرام تو ہم کرتے ہیں، بیچ میں بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کے جواب ہمارے پاس آج تک بھی کوئی نہیں ہے۔ آج کے پروگرام میں میرے ساتھ تمام وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے شاید درجنوں پروگرامز یا درجنوں مرتبہ ان ایشوز پر بات کی ہوگی، مجھ سمیت جنہوں نے کم از کم 20, 25, 30 پروگرام پچھلے 30 سال میں کیے ہوں گے، لیکن وہ تمام سوال اٹھانے کے بعد بھی کم از کم میں اپنے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جواب ہمارے پاس آج تک نہیں آیا۔ ان سے جاننے کی کوشش کروں گا ان کے پاس جواب موجود ہیں یا نہیں۔ شکیل انجم صاحب، آپ لکھتے ہیں جنگ میں، ابھی کتاب آپ کی نہیں آئی ہے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، بے نظیر بھٹو کا قتل کس نے کیا، بہت مبارک ہو کتاب کا بھی، آپ سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے، آپ کی سٹوریز پہ آتی رہتی ہیں۔ آسما شرازی پہلے یار بھائی کے ساتھ ہیں، آج کل سما کے ساتھ ہیں، تعارف آپ دونوں کا کرانا کیا، لوگ روز دیکھتے ہیں آپ کو، آسما کو بھی، جاوید چودھری صاحب ایکسپریس ٹیلی ویژن کے ساتھ مقبول ترین پروگرام آپ دونوں کا، تو اس لیے میں اگین بغیر جواب کے سوالوں کے ساتھ ہی شروع کرتا ہوں۔ چودھری صاحب، آپ سے ایک سوال چھوٹا سا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ شکیل انجم صاحب کی کتاب آئی ہے، جب یہ پہلی ان کی کتاب آئی تھی انگلش میں تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کس نے قتل کیا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو کو، تو انہوں نے کہا تھا جی قاتل کی تصویر ٹائٹل کے اوپر چھپی ہوئی ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ وہی والا ٹائٹل ہے، ذرا دکھائیں آپ اس کے اوپر تصویر کس کی آپ کے پاس؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ قاتل کی تصویر، یہ میں نے صحیح کہا نا، آپ نے کہا تھا نا؟ نہیں، مطلب ہے اس میں موجود ہے، اب تو بات کھل گئی، پہلے تم شک کی بات، مطلب یہ ڈائریکٹلی یہ 2 تصویریں ہیں نا، اس میں محترمہ تو کر نہیں سکتی، رحمان ملک صاحب سارے کوشچن یہیں جا کے ختم ہوتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ انہیں کسی نے کوشچن نہیں آج تک کیا، رحمان ملک کو کوشچن کسی نے آج تک کیوں نہیں کیا کہ تمام تر جا کے رستے یہیں رک جاتے ہیں۔ آپ کا خیال ہے کہ ان کو ان سے سوال پوچھنے انتہائی مشکوک کردار ہے، جیسے میری رائے اس سے مختلف ہے، انتہائی مشکوک کردار ہے میری سر، آئی ایم سوری، میں اجازت اگر آپ کی چاہیے مجھے تھوڑی سی، کہ رحمان ملک اس وقت اسٹیٹ نہیں تھے، نہ وہ پاور میں تھے، جو جگہ دھوئی جاتی ہے، جو اس کے بعد جو وہاں انتظامات کیے جاتے ہیں، جو سب کچھ، وہ سب اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی تھی اس وقت کی اسٹیٹ کی۔ ریاست کہاں تھی؟ وہ ریاست کا سب سے بڑا سوال جو ہے کہ وہ کیا کر رہی تھی اس وقت؟ رحمان ملک تو صرف سیکورٹی انچارج تھے، اور وہ تو ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں تھا، کیونکہ ایک پوری بریگیڈ تھی جو وہاں پہ لگائی گئی تھی، پولیس والے تھے، SSP تھا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ کس نے آرڈرز کیے، کیسے ہوا، کیا؟ ہاں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ رحمان ملک کا لنک ان لوگوں کے ساتھ تھا، وہ ایک الگ کہانی ہو سکتی ہے، بٹ لیکن دیکھیں ذمہ داری اسٹیٹ پہ نہیں ہے۔ 3 سالوں میں ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن چلیں پچھلے 3 سالوں میں بھی تو ریاست کی ہی ذمہ داری تھی جب ان کی اپنی حکومت ہے، تو یہ کیوں ڈائیورٹ کر رہے ہیں ساری انویسٹیگیشن؟ جو سوال آسمان نے اٹھائے جاوید چودھری صاحب، اچھا اس کے یہ کیا ریاست نے اس کا جواب جاننے کی کوشش کی؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو کرائم سین تھا وہ کس نے دھویا، اور اگر وہ نہ دھویا جاتا تو کیا بے نظیر بھٹو اساسینیٹ نہ ہوتی، یا یہ ہے کہ پولیس کو کس نے روکا تھا، یا یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ بعد میں جب حادثہ ہو گیا تو شواہد کس نے بٹھائے، اور اس کے علاوہ رحمان ملک صاحب کے ساتھ گفتگو کیوں نہیں کی کہ صفدر عباسی صاحب کا جو وہ ان کے پاس رکھا ہے کہ ان کو کیوں نہیں لیا گیا، اور پرویز مشرف صاحب کے ساتھ انویسٹیگیشن پراپر کیوں نہیں کی کہ ان کے خلاف جو وزیر داخلہ تھے اس کو کیوں نہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا بلکہ بڑی چھوٹی محسوس ہوتی ہیں اس وقت۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کو ڈسکور کرنا چاہتے ہیں، پکڑنا چاہتے ہیں، قاتلوں کو پکڑنا چاہتی ہے؟ نہیں، یہ سوال ایک چیز ذہن میں یہ رکھیں کہ جب بھی اس قسم کے قتل ہوتے ہیں جو پولیٹیکل مرڈرز جن کو کہا جاتا ہے، وہ ہمیشہ مسٹری بن جاتے ہیں۔ جان ایف کینیڈی کو لے کے اب تک محترمہ بے نظیر بھٹو تک آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس میں ملٹی فیکٹرز اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ کبھی بھی ڈسکور نہیں کیا جا سکتا، اور بعد میں ایسے لوگ پاورز میں آ جاتے ہیں جو بینیفیشری ہوتے ہیں اس قتل کے ہمیشہ، اور وہ ہمیشہ اس قتل کو روک دیتے ہیں، اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہونے دیتے۔ خان لیاقت علی خان کے قتل سے لے کر جنرل ضیاء اللہ کے قتل تک آئے، جنرل ضیاء اللہ کے قتل سے لے کر محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل تک آئے، ان سب کے لواحقین اور ان سب کے دوست اور ان کی سب کی پولیٹیکل پارٹیز بعد میں اقتدار میں آئی، لیکن نہ مسلم لیگ نے لیاقت علی خان کے قتل کو، اس کے قاتل کو ڈسکور کرنے کی کوشش کی، انویسٹیگیشن کروائی، نہ ہی جنرل ضیاء اللہ کے جو صاحبزادے ہیں یا اور اس کے جنرل اختر عبد الرحمان کے صاحبزادے ہیں، 3 بار وہ بھی آپ سمجھیں اقتدار میں آئے، میاں نواز شریف کے 2-3 مرتبہ وہ بھی اقتدار میں آئے،
आए वो बड़े बेनिफिशियरी थे जनरल ज़िया उल हक के, उन्होंने भी उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। इसी तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल है, पीपल्स पार्टी 3 साल से इक़्तिदार में है। ये हमेशा ही मिस्ट्री रह जाती है कि इतनी बड़ी शख्सियत जब उसको कत्ल किया गया तो उसके पीछे कौन था। मैं आपको यकीन से ही कहता हूं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कातिल भी कभी गिरफ्तार नहीं होगा। क्या ये फाइल भी उसी तरह ये फाइल भी उसी तरह बंद रहेगी जिस तरह खान लियाकत अली खान के कत्ल की हुई थी, जैसे जनरल ज़िया उल हक के कत्ल की हुई थी। हुकूमत नारे मारते हैं कि बीबी के कातिल पकड़ के लाएंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, ये कभी नहीं करेंगे। और होता ही है कि जब भी बरसी के दिन करीब आ जाते हैं तो या बेनज़ीर भुट्टो की का सालगिरह करीब आ जाती है तो थोड़ी सी पीपल्स पार्टी एक्टिव हो जाती है। कभी किसी पुलिस वाले को अदालत में बुला लिया जाता है, कभी कोई एप्लीकेशन पुलिस को दे दी जाती है कि आप देखें इन्वेस्टिगेशन करवाएं। और इन सब ने क्योंकि अब जाके जलसा भी करना है और वहां पे तकरीर भी करनी है, कौम से खिताब भी करना है, तो इसलिए उससे पहले 2 पुलिस ऑफिसर जो उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको FIA के सामने उन्होंने कुछ लोगों के नाम भी दे दिए। अब उनकी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन जो ही ये बरसी का दिन खत्म होगा आप देख लीजिएगा उसके अगले दिन जो है 19वीं और 20वीं तरमीम पे काम शुरू हो जाएगा और ये बात खत्म हो जाएगी। और उससे अगले साल जब यही दिन आएंगे तो आप प्रोग्राम कर रहे होंगे, फिर यही सवाल कर रहे होंगे और इनसे हम यही पूछ रहे होंगे कि कातिल कौन। और आपकी अगली किताब में आपने किसकी तरफ किया, लेकिन हुकूमत पकड़ना नहीं चाहती कातिलों। देखिए इसमें हम ये क्यों भूल रहे हैं कि हमें वो जो ताकतें जो कि जिनके पास मालूमात होती हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी, क्या उनको किसी ने क्वेश्चन किया? किसका काम है? जो ताकतें हमेशा होती हैं, जिन्होंने बीबी को खबरदार किया था कि आपके ऊपर हमला हो सकता है, किसी ने कभी उनसे सवाल किया कि आपको पता था तो आपने उनको सिक्योरिटी क्यों प्रोवाइड नहीं की? ये वो जगह है जहां पे शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी पर जलते हैं। और जो बात जावेद चौधरी साहब ने की वो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि ये आई वॉश है कि जब 27 दिसंबर आती है तो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है, बीबी का वोट बैंक है, उसको मुतमईन करने के लिए सऊद अजीज को गिरफ्तार कर लिया, फलां ने कर दिया, क्योंकि ये अपने हुकूमत की सेक्रीफाई उसको नहीं करना चाहते। ये बात सब जानते हैं, रोजे रोशन की तरह ये आया है कि इस मर्डर के अंदर खाली एक ताकत नहीं थी, इसके अंदर ये ग्रेट गेम का हिस्सा था, इसके अंदर आलमी ताकतें थी, इसके अंदर हर तरह की ताकतें मौजूद थी। उनको कोई क्वेश्चन क्यों नहीं कर सका? मुझे बताइए, कोई एक स्टेटमेंट। बड़ी सियासी जमातें जो होती है ना, उनको एक मकतूल चाहिए होता है ताकि उनका मुस्तकबिल चलता रहे। उससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, उनको फांसी लगा दिया, उसकी बुनियाद पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 बार इक़्तिदार में आ गई। अब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई हैं, ये एक ऐसा मकतूल है जिसकी बेस पर आपका ख्याल है कि उनको खुद पार्टी ने मरवाया है ताकि वो अगर शहादत हो गई, दो हुकूमतें हो गई, अगर ये मसला हल हो जाता है तो उसके बाद पीपल्स पार्टी के पास सियासत के लिए क्या बचेगा? अगर इस तरह तो फिर दूसरी सियासी जमातों में कौन शहीद हुआ है? वो पार्टियां तो चल रही हैं। मुस्लिम लीग नून जनरल ज़िया उल हक की मौत को कैच करवाती थी बड़ा अर्सा। आपको अगर देखें आप 1988 के बाद जो मियां नवाज शरीफ का जो डेवलप हुई वो उसी बेस पे बरसियों पे जा जाके, कितनी हैरत की बात है कि साहबजादे उसको कैश नहीं करा सके। देखिए ये बड़े हैरत की बात है कि उनके अपने साहबजादे तो ज़िया उल हक साहब की मौत के बाद उसको कैश नहीं करा सके। अच्छा काशिफ, मेरे पास वजह है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया क्यों गया बेसिकली। सर अगर आप मुझे ब्रेक का वक्त दे दें, ब्रेक के बाद वापस आके आप से शुरू करता हूं कि आपकी वजह कौन सी है मोहतरमा को शहीद करने की। काजी लेते छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आके जावेद चौधरी साहब से पूछेंगे इनकी वजह क्या है। उसके अलावा मुबश्शिर लुकमान साहब भी हमारे साथ लाइन पर होंगे, उनसे जानेंगे उनका क्या तज्जिया है, क्योंकि कल उन्होंने बड़ा एक प्रोग्राम किया था जिसमें उन्होंने उनका ख्याल था कि शायद सफदर अब्बासी और वो लोग जो गाड़ी के अंदर मौजूद थे उनसे सवाल नहीं पूछे गए, क्या किसी से भी सवाल पूछे गए हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे थोड़े से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बारे में बात करें। जावेद चौधरी साहब, आप कह रहे थे क्यों कत्ल किया गया बेनज़ीर भुट्टो साहब? बेसिकली काशिफ ये देखो कि पाकिस्तान में जब भी हुकूमत बनती है कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है तो पाकिस्तान की 65 साल की हिस्ट्री है कि इस पर एस्टैब्लिशमेंट का बहुत ज्यादा रोल होता है। आप कोई भी सियासी जमात देख लें, किसी दौर का भी इक़्तिदार देख लें, आपको उसके पीछे हमेशा एस्टैब्लिशमेंट नजर आएगी। अब एस्टैब्लिशमेंट जो है वो सिर्फ पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट नहीं, उसमें अमेरिकन भी शामिल होते हैं और उसके बाद अब जो गल्फ की स्टेट्स हैं उनके भी क्योंकि इंटरेस्ट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है तो वो भी 3 किस्म की एस्टैब्लिशमेंट्स होती हैं जो पाकिस्तान में हुकूमतें बनाती हैं। गल्फ की एस्टैब्लिशमेंट और अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट और उसके बाद पाकिस्तान की अपनी एस्टैब्लिशमेंट। मियां नवाज शरीफ को इक़्तिदार में एस्टैब्लिशमेंट लेकर आई थी, बेनज़ीर भुट्टो को इक़्तिदार में एस्टैब्लिशमेंट लेकर आई थी। आप देखते हैं दोनों मरतबा ऐसे हुआ था कि एस्टैब्लिशमेंट ने ही फैसला किया था कि अब हमें सूट करती है बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार में आ गई। उससे पहले मियां नवाज शरीफ के बारे में एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला किया कि हमें ये सूट करता है तो मियां नवाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट में आ गए, उनकी वजह से इक़्तिदार में आ गए। अब हुआ ये था कि जब ये दोनों लीडर्स सालों में थे, मुल्क से बाहर थे, परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी, तो इन्होंने रियलाइज किया कि बेसिकली पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल फैक्टर्स है वो है क्या।
اور ان دونوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ جب تک ہم دونوں نہیں ملیں گے ہم پاکستان میں کوئی ریڈیکل چینج نہیں لا سکیں گے. ہوگا یہ کہ مجھے اقتدار مل جائے گا 2.5-3 سال بعد میں فارغ ہو جاؤں گا, پھر بے نظیر لگتی رہے گی اور پھر فارغ ہو جائیں گے, ہم کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکیں گے. تو جب ان دونوں نے ریئلائز کیا تو ان کے درمیان ایک سمجھوتا ہوا جس کی بیس پہ یہ اب دونوں پولیٹیکل پارٹیز آگے چل رہی تھی. میں نے اس کو ریڈ کیا تھا کہ یہ دونوں بڑی حد تک سنسیئر ہیں. بے نظیر بھٹو بھی اب اس قسم کی پالیٹکس نہیں کرنا چاہتی, اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہ سب ڈالے گی, جب بھی جائے گی اس کو بریک کرنے کی کوشش کرے گی. اور میاں نواز شریف بھی جب پاکستان میں آئیں گے اقتدار میں تو ڈیفینیٹلی وہ اس کو ٹارگٹ کریں گے اسٹیبلشمنٹ کو, امریکنز کو بھی اور گلف کے اسٹیٹس کو بھی اور جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی. جب یہ بے نظیر بھٹو واپس آئی تو آپ دیکھیں کتنی پاور کے ساتھ واپس آئی تھی, اور نواز شریف ان کو بیک کر رہے تھے اس وقت کی طرح, ایون بلکہ انہوں نے کٹھے الیکشن لڑنے کا بھی فیصلہ کیا تھا, آپ کو پتا ہے اس سے پہلے بھی بعد میں بھی. تو اس وقت اگر یہ بے نظیر آ جاتی اور میاں نواز شریف اس کو سپورٹ کرتے تو ڈیفینیٹلی پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کو بڑا دھچکا لگتا, زور لگتا. اس کی وجہ سے یہ تو آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ لوکل اسٹیبلشمنٹ نے ان کو نکل گئی, باہر کے اسٹیبلشمنٹ بھی, سب اسٹیبلشمنٹ نے مل کے ان کو مروایا. اور اس کے بعد اب میں آ گیا, اور اب یہ کاشف میں آپ لکھ لیں کہ میاں نواز شریف کو اقتدار میں نہیں آنے دیں گے کبھی بھی. یہ تو وکیلیکس سے ثابت ہو گیا نا کہ میاں نواز شریف بھی اقتدار میں نہیں آ سکیں گے, اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور زندہ رہیں. ظاہر پاکستان کو ایک بڑا ڈیزاسٹر افورڈ نہیں کر سکتا اس ملک میں مزید, لیکن ہو سکتا ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی دوسری قیادت ہے ان کو فیصلہ کرنا پڑے کہ وہ میاں نواز شریف کی جگہ لے, کیونکہ اب میاں نواز شریف کے لیے بھی ایکسیپٹنس اسٹیبلشمنٹ میں نہیں ہے. کس نے قتل کیا بے نظیر بھٹو؟ دیکھیے بہت انہوں نے تو کہا اسٹیبلشمنٹ سے تینوں ملک, تینوں امریکن بھی, گلف کی بھی اور پاکستان کی بھی. دیکھیے وہ پرویز مشرف صاحب کا کوئی کردار؟ بالکل کاشف, پہلے دن سے آپ پروگرام کر رہے ہو, ہر شخص اس موضوع کے اوپر آپ نے بھی بہت انویسٹیگیٹ کیا ہوگا آپ کا اپنا. میرے خیال میں دیکھیے جو اسٹیٹ جس کے پاس پاور ہے, اور اس وقت ساری قوتوں کا مجمع جو تھا وہ صرف اور صرف پرویز مشرف کے پاس تھا. پرویز مشرف اسٹیبلشمنٹ تھا, پرویز مشرف صدر تھا, پرویز مشرف آرمی چیف تھا, پرویز مشرف یہ تھا وہ تھا فلاں تھا, طاقت اختیار سب اس کے پاس, اختیار سب اس کے پاس تھا. سو آپ مجھے ایک جواب دیجیے, آج کیا کسی نے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو کویسچنر بھیجا؟ نہیں, وہ تو کسی اور کو بھی نہیں بھیجا نا. ان کو مجھے بتائیے, ان سے یہ آیا تھا نا UN والے پوچھیں گے, فلاں پوچھیں گے, فیصل صاحب اگر میں غلط ہوں تو وہ کسی کو بھی نہیں دیا گیا. جو پچھلے دن FI نے کچھ لوگوں کو دیا, لیکن وہ بھی ایسے کوئی اتنی نہیں, جو UN والے آئے انہوں نے سب کو پوچھا نا. ہم سب آپ سب جرنلسٹ جو کور کر رہے تھے, بہت سے جو سینئر جرنلسٹ ہیں ان سے بھی پوچھا. کیوں نہیں پوچھا جنرل؟